شام کا وقت تھا اور دادی عصر کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے سے سونیا نے اندر جھانکا۔ دادی، بھلا بوجھیں تو کون آیا ہے؟ وہ چونکی اور جو ہی بے ساختہ لبوں سے بیٹی کا نام پھسلا تو دروازے کی چوکھٹ پر سونیا سے پیچھے ہی راحیلہ انہیں کھڑی نظر آئی۔ میری بچی! اپنی چادر پرے کھسکاتے انہوں نے بے ساختہ باہیں پھیلا دی۔ راحیلہ بھی بے اختیار سی ماں کے گلے لگ گئی۔ پورے 7 برس بعد راحیلہ پاکستان لوٹی تھی اور ان 7 برسوں میں اماں کی جان کیسے سولی پر ٹنگی رہی تھی یہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر دونوں ماں بیٹی شکوے شکایات کرتی رہی۔ آنسو دل کے غبار دھوتے چلے گئے۔ سکینہ خاتون نے کچن سونیا اور صفیہ کے حوالے کر دیا۔ بختیار بیگم، فرد بہار اور وہ اماں کے کمرے میں ہی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ راحیلہ پھپھو ڈرائیور کے ہمراہ اکیلی ہی لاہور سے ملنے چلی آئی تھی۔ ان کے سسرال میں شادیوں اور دعوتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے شوہر اور بچے ہمراہ نہ آ سکے۔ تائی اماں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ رات کے کھانے کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ صفیہ نے چائے پیالوں میں انڈیلتے ہوئے سونیا کو مخاطب کیا۔ فی الحال تو چائے کا انتظام ہی کرتے ہیں، رات کے کھانے کا اہتمام کرنا ہوا تو اماں بتا جائیں گی۔ سونیا نے سموسے تل کر پلیٹ میں نکالے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ فریزر میں سموسے اور شامی کباب پڑے تھے۔ پرانی برتنوں کی الماری میں سے کسی پرانے ٹین کی کنستر میں سے بسکٹ اور نمکو کے پیکٹ بھی برآمد ہو گئے تھے، جو فرد بہار ایسے کسی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے چھپا کر رکھتی تھی۔ تمام اشیاء کرینے سے پلیٹوں میں سجائے ٹرے میں رکھ کر سونیا دادی کے کمرے میں اندر داخل ہوئی تو دادی کے چہرے سے مانو روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ چائے کی ٹرے تپائی پر رکھ کر اس نے راحیلہ پھپھو کو سلام کیا۔ ماشاء اللہ سے سونیا نے بہت روپ نکالا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری ہو گئی ہے یہ بھابھی بیگم۔ راحیلہ پھپھو کی تعریف پر جھیمتے ہوئے وہ وہیں دادی کے پاس بیٹھ گئی جو اب اس کی تعریفیں کر رہی تھی، اور آج اس پر وہ اپنی خصوصیات بھی عیاں ہو رہی تھی جو سرے سے اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ بے حد اصرار کے باوجود بھی راحیلہ پھپھو رات کے کھانے پر نہ رکی اور وہ جلد دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلی گئی تھی۔ کام نپٹا کر وہ سب کی سب کچے صحن میں چلی آئی تھی جہاں بہار کی آمد تھی۔ ابھی پچھلے سال ہی سکینہ خاتون نے ان سب کی فرمائش پر بابر اور شمون سے کہہ کر کچے صحن کے ایک حصے میں گھاس لگوائی تھی۔ کل سے صحن میں چاول آئے پڑے ہیں اور اماں نے کہا تھا کہ آج سارے چاول صاف کرنا ہے۔ خالص باسمتی چاول ہیں جو انکل زبیر نے بھجوائے ہیں۔ انکل زبیر دادی کے رشتے کے بھتیجے تھے جو سرگودا سٹی میں رہتے تھے اور کبھی انہیں اپنے چاول کے کھیتوں کی پیداوار بھجوایا کرتے تھے تو کبھی اپنے مالٹوں کے باغ کے تازہ پھل۔ ان سب میں سے آج تک کوئی بھی انکل زبیر کے گھر نہ گئی تھی، جبکہ انکل زبیر بیمہ فیملی سال کے ایک آدھ چکر لگا جاتے تھے، جن کے 2 بیٹے آصف اور ایک بیٹی آسمہ تھی، جن سے ان کی کافی تک دوستی تھی۔ ابھی بھی چاول کے ساتھ آئے مالٹوں میں سے تازہ مالٹے کھا کر چھلکے وہیں کیاریوں میں پھینک رہی تھی۔ ہاں بس یہ انٹرویو پڑھ لیں، پھر دوپہر کے کھانے کے بعد کام نپٹا لیں گے۔ صفیہ نے جو باوازے بلند انٹرویو پڑھ رہی تھی مالٹے کی 2 کاشیں بیک وقت منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کام رات سے پہلے ختم کرنا ہے۔ آج میں نے شمون کو دھمکا کر بھیجا ہے کہ واپسی پر وہ رسالے لے کر آئے گا، ورنہ رات میں مونگ پھلی اور قہوہ کی امید نہ رکھے۔ عطیہ نے نرم گھاس پر پیر رگڑتے جماہی روکی۔ دھمکانے کی کیا ضرورت تھی بیچارے کو؟ تم اسے بس کہہ دیتی تو وہ بھی لے آتا۔ تمہارے کام تو ویسے بھی بھاگ بھاگ کر کرتا ہے۔ کنزا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے صوبیہ کو کوہنی ماری، گویا اب ان کی چھیڑ خوانی شروع تھی۔ کتنی پرواہ ہے نا اپنے بھائی کی؟ عطیہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں نہ ہو، ایک ہی تو بھائی ہے میرا۔ کنزا نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ویسے پوری خصوصیات پائی جاتی ہیں آپ میں ایک چنڈال نند بننے کی۔ سونیا ہنس دی تو عطیہ نے بہن کو گھورا۔ وہ سب شمون کی عطیہ کے لیے پسندیدگی سے واقف تھی، اس لیے سبھی مل کر اس کو ستانے کو تیار ہو جاتی۔ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ پسندیدگی یک طرفہ نہ تھی، مگر عطیہ اتنی پکی تھی کہ ان سب کے بہت بار کریدنے کے باوجود بھی اس نے کبھی شمون کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار تو درکنار کبھی اشارتاً بھی ایسا کچھ نہ کہا کہ ان سب کو کوئی سیرا ہاتھ آتا۔ مگر وہ سب بھی اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو چھیڑنے سے باز آتی۔ بقول کنور کے رائی ہو تو ہی پہاڑ بنتا ہے۔ جب بھی عطیہ شمون کا کوئی کام کرتی تو وہ سب کورس میں اپنے گلے ضرور صاف کرتی، یا کبھی عطیہ بختیار بیگم کے کسی کام میں ہاتھ بٹاتی تو وہ سب مل کر اسے ساس کی خدمت کے طعنے دیتی۔ بسا اوقات کنزا ہی اپنے نند ہونے کا فخر جتاتی۔ ایسے تمام مواقع پر کبھی عطیہ محض انہیں گھور کر رہ جاتی اور کبھی نظر انداز کر کے ڈھیٹ بنی سنتی رہتی، مگر کبھی اپنے کسی عمل سے حتیٰ کہ اپنے تاثرات سے بھی پسندیدگی کا اظہار نہ کیا تھا۔ تم میری بہن ہو یا اس کی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آستین میں سانپ پال رہی ہوں۔ ابھی وہ سونیا کو کھڑی کھڑی سنانے کا ارادہ رکھتی ہی تھی کہ ان سب کے فلک شگاف کہکوں نے اسے چپ ساتھ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ اس قسم کی باتیں براہ راست شمون کے سامنے اس کی موجودگی میں نہ کرتی تھی۔ ویسے سنا ہے کہ پھپھو راحیلہ کاشف بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں،
اور اشارتاً دادی سے اس سلسلے میں بات بھی کر کے گئی ہیں۔ کاشف بھائی کا پورا سونیا عبدالغنی کے نام نکلا ہے۔ عطیہ نے ابرو اچکاتے ہوئے نئی معلومات پہنچائی۔ سب کو اس خبر پر گویا کرنٹ لگا تھا۔ سونیا کی باہر نکلتی بتیسی یکدم اندر ہو گئی تھی۔ ہائے، یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ کنول اور صفیہ تو مارے تجسس کے منہ کھولے رہ گئے۔ بس یہ کبھی غرور نہیں کیا، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ویسے سنا ہے کاشف بھائی بڑے ڈیشنگ ہیں اور اب تو وہاں اپنا اسٹور چلاتے ہیں۔ عطیہ کی اس قدر معلومات پر وہ سب حیران تھیں کہ انہیں تو اس معاملے کی بھنک بھی نہ پڑ سکی، اور وہ تھی جو پوری بات کی تہہ تک بھی جا چکی تھی۔ یوں ہی تو وہ سب اسے BBC کا نام نہ دیتی تھی۔ کس قدر کمینی ہے یہ لڑکی، رات سے اسے سارے معاملے کا پتہ ہے۔ مجال ہے جو ہمیں کانوں کان خبر بھی ہونے دی ہو، گھنی میسنی کہیں کی۔ سونیا نے دانت پیستے 2 چٹکیاں بہن کے بازو میں کاٹی تو سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ پھر راحیلہ پھپھو تو اپنے بیٹے کا رشتہ نہ لائی، البتہ محمودہ تائی کا فون عبدالغنی کے پاس ضرور آیا تھا، یہ اطلاع دینے کو کہ وہ اگلے ہفتے کسی بھی روز اپنی بیٹی اور شوہر کے ہمراہ کنزا کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ سادہ اور خاموش طبع سے کنزا تائی محمودہ کو بہت بھائی تھی اور وہ فون پر اس کی بہت تعریفیں کرتی رہی۔ آپس میں بے شک وہ ساتوں کتنی ہی شوخ اور شرارتی تھی، مگر در حقیقت ان کی پرورش ان خطوط پر کی گئی تھی کہ ان ساتوں میں ہی مطلب پرستی اور چالاکی نہ تھی۔ 2 دن بعد محمودہ تائی نے آنا تھا۔ بختیار بیگم نے 1 روز پہلے ہی کنزا کو کالج جانے سے منع کیا تھا، مگر ان دنوں اس کے انتہائی اہم ٹیسٹ چل رہے تھے، لہٰذا جانا بھی ضروری تھا۔ یوں بھی محمودہ تائی نے شام تک آنا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لا رہی تھی تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور گھر والے بھی لڑکے سے مل لیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 1 روز قبل ہی عبدالغنی صاحب سے فون کر کے اجازت طلب کی تھی۔ عبدالغنی صاحب پس و پیش کا شکار تھے کہ کیا جواب دیں، مگر دادی نے از خود اجازت دے دی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب عبدالغنی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ صفیہ اور سونیا بھی اس روز اسکول گئی تھی، البتہ صوبی اور کنول نے اس روز سلائی سینٹر سے چھٹی کی تھی کہ گھر میں بہت سے کام تھے۔ کبھی امید تھی کہ وہ لوگ رات میں وہیں ٹھہریں گے، اس لیے سکینہ خاتون نے بڑا کمرہ اور لڑکوں کا کمرہ مہمانوں کے لیے صاف کروا دیا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ رات کے کھانے کا انتظام بھی ضروری تھا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد کنزا نے 12 بجے سے پہلے گھر ہونا تھا، لہٰذا اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ سونیا کلاس لے کر واپس اسٹاف روم میں آئی تھی۔ دن کے 11:15 بج رہے تھے۔ ابھی وہ اسٹاف روم میں آ کر بیٹھے ہی تھی اور چائے پینے کے لیے تھرماس سے کپ میں گرم پانی انڈیلا کہ اس کے بیگ میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ کال اٹینڈ کر کے اس نے خاموشی سے کان سے موبائل لگا لیا۔ ہیلو سونی، میں کنزا ہوں۔ دوسری طرف گھبرائی اور بھیگی آواز جس کی تھی، اسے پہچاننے میں اسے چند سیکنڈ بھی نہ لگے تھے۔ کنزا؟ اس نے سامنے دیوار گر گھڑی پر نظر ڈالی۔ دن کے 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس وقت تو کنزا کو گھر پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ تو کسی لوکل نمبر سے فون کر رہی تھی جو شاید کسی دکان یا PCO کا تھا، اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ خدا خیر کرے۔ دہلتے دل اور ہزار وسوسوں کے ساتھ اس نے خدا سے دعا کی تھی، کنزا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ نمبر؟ تم کہاں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشانی اور گھبراہٹ میں وہ یکے بعد دیگرے سوالات کرتی چلی گئی۔ دوسری طرف کنزا جو نہ جانے کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، یکدم اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کنزا کیا ہوا ہے بتاؤ نا۔ اب کی بار اسے سخت تشویش ہوئی تھی۔ کنزا کا یوں رونا اسے بری طرح پریشان کیے دے رہا تھا۔ خدا کے لیے کنزا کچھ بولو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھال کر قدرے نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ سونی، میں یہاں اڈے پر ہوں، خان کی دکان پر۔ خان کی دکان پر کیا کر رہی ہو؟ گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہیں اس وقت گھر ہونا تھا۔ میں گھر گئی تھی مگر مجھے گھر نہیں ملا۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ پھر سے رو دی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں راستہ نہیں معلوم؟ سونیا کی حیرت اور پریشانی میں اضافہ ہوا۔ کنزا ہمیشہ عطیہ کے ساتھ ہی گھر واپس آتی تھی، شاید آج اکیلے لوٹنے پر وہ راستہ بھول گئی تھی۔ مجھے راستہ معلوم ہے، میں گھر تک گئی تھی، اپنی گلی میں پہنچی تھی، مگر مجھے گھر نہیں ملا۔ وہ اب کی بار ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کی بات سونیا کی سمجھ سے باہر تھی۔ کنزا کیا بول رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں سونی، وہاں گھر نہیں ہے، وہاں ہمارا گھر نہیں ہے۔ ارد گرد سب کے گھر تھے مگر ہمارا گھر نہیں تھا۔ سونیا کی سمجھ میں واقعتاً کنزا کی بات نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ ارد گرد سب گھر موجود تھے مگر ان کا گھر نہیں تھا، وہ گھر جس سے وہ صبح آئی تھی؟ اچھا تم وہیں خان کی دکان پر بیٹھو، میں شمون سے کہتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں سے ہلنا مت، ابھی شمون پہنچ جائے گا۔ اس کو تسلی اور ہدایات دے کر سونیا نے عجلت میں شمون کو فون کر کے کسی حد تک صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے لیے بھی صورتحال اتنی ہی غیر یقینی تھی جتنی سونیا کے لیے، مگر وہ فوراً سے پیشتر اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سمجھی نہ سمجھی کی کیفیت میں گھرا خان اسٹیشنرز والے کی دکان پر پہنچا تھا جس سے اس کی پرانی واقفیت تھی۔ دکان پر اسے دور سے ڈری سہمی کنزا نظر آ ہوئی۔
جو دور سے اسے آتا دیکھ کر بھاگ کر اس کی جانب لپکی اور بے اختیار کیفیت میں اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے پوری بات بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ کتنی دیر وہ اپنے سینے سے لگی روتی بلکتی کنزا کو تپکتا اور چپ کراتا رہا۔ ہچکیوں کے دوران اس نے ساری رواداد من سنا ڈالی جو اس سے قبل وہ فون پر سونیا کو سنا چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے نینی کہ ہمارا گھر وہاں نہ ہو؟ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں وہاں ہمارا گھر نہیں تھا، میرا یقین کرو، خدا کا واسطہ ہے، کوئی بھی میرا یقین کیوں نہیں کر رہا؟ وہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی، جبکہ شمون کی سمجھ سے بالا تھرتا یہ تمام قصہ، اور ادھر گھر والے یقیناً پریشان ہوں گے کہ اب تک کنزا کیوں نہیں پہنچی۔ وہ کنزا کا بیگ آگے موٹر سائیکل پر لٹکا کر اس کی طرف مڑا اور بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سارے راستے وہ اپنے پیچھے بیٹھے وجود میں لرزش اور کپکپاہٹ محسوس کرتا رہا اور دل عجیب دکھ سے بھرتا گیا۔ اپنے محلے کے نکڑ سے مڑتے ہی اسے اپنے سامنے سرخ اینٹوں کا بنا کھلا کشادہ گھر نظر آیا جو اسی کا تھا اور دور سے کسی حویلی کی مانند دکھتا تھا۔ موٹر سائیکل سامنے والے خورشید صاحب کے گھر کے آگے روکتا، وہ پرسکون سا موٹر سائیکل سے اترا اور پیچھے کری کنزا کی جانب مڑا تو اگلے ہی لمحے اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ کنزا کے چہرے پر چھایا خوف اسے پھر سے مضطرب کر گیا۔ نینی دیکھو، ہمارا گھر وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ اور شمون کو لگا کہ کنزا کے بدن سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ وہ اب کسی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مزید کوئی بھی سوال کیے بغیر خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا موٹر سائیکل وہیں گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر گھر کے جانب لے آیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی گویا پتھر کی مورتی ہو۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی شمون نے اس کا ہاتھ یکدم چھوڑ کر اس کی طرف رخ موڑ کر دیکھا جو بے یقینی سے پلکیں جھپک رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اندر داخل ہونے سے پہلے تو یہاں گھر نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی سب کچھ پہلے کی طرح روشن تھا۔ وہی اس کا پیارا گھر جہاں وہ اپنے بہت سے پیارے رشتوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ شمون جانچتی نظروں سے نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا جو اب تک بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی۔ ارے کنزا، تم آ گئی، کہاں رہ گئی تھی یار؟ کچھ معلوم بھی ہے کہ کتنا وقت لگا دیا؟ تم تو کہہ کر گئی تھی کہ… صوبیہ جو باورچی خانے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، سامنے گیٹ کے سامنے کھڑی کنزا کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی اور اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے جو ہی شمون پر نظر پڑی تو اپنی جگہ ٹھٹکی تو اپنی شہادت کی انگلی لبوں پر رکھے اس سے خاموش ہو جانے کی درخواست کر رہا تھا۔ یکدم اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ اسے کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا۔ شمون اس وقت کبھی گھر نہیں لوٹتا تھا اور نہ ہی کنزا اس سے پہلے کبھی واپسی پر شمون کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے غور سے کنزا کو دیکھا جو بے خودی کی کیفیت میں گری سامنے شہتوت کے درخت کے تنے سے لگی خود کلامی کر رہی تھی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تبھی وہ کچھ عجیب سی دکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر شمون کی طرف دیکھا۔ صوبیہ، نینی کو کمرے میں لے جاؤ اور نینی تم سو جاؤ، تھک گئی ہو، رات میں بھی دیر تک جاگ کر پڑھتی رہی ہو، نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔ بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے تھپکتے ہوئے اسی طرح ہولے سے چھوڑ دیے جیسے تھاما تھا۔ کنزا نے بغیر کسی پس و پیش کے میکانیکی انداز میں اسی طرح صوبیہ کے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ صوبیہ نے برآمدے سے مڑ کر ایک مرتبہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑے شمون کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر تفکر اور اضطراب اوت کر آئے تھے۔ باقی کا پورا دن ایک ایک پل اس نے اسکول میں بے حد بے چینی سے گزارا مگر وقت تھا کہ گزر کے نہ دے رہا تھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی شمون نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ خود اڈے سے کنزا کو گھر لے جا کر صوبیہ کے حوالے کر کے آیا ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ چھٹی ہونے پر وہ دونوں پیدل ہی گھر کی جانب نکلی تھی۔ پورے راستے خلاف توقع سونیا نے خود سے کوئی بات نہ کی۔ یہ صفیہ ہی تھی جو رستہ کاٹنے کے لیے اسے گاہے گاہے مخاطب کرتی مگر جواباً سونیا کی ہوں ہاں اسے مزید بولنے سے باز رکھ دیتی۔ دونوں خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کی غیر معمولی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ روز اسکول سے لوٹتے پر دروازے سے داخل ہوتے ہی ماریا، کنول اور صوبیہ کی نوک جھونک سنائی دیتی تو دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی، مگر آج تو پورے گھر پر ہو کا عالم تھا۔ صفیہ نے سونیا کے تاثرات کی جانچ کے لیے اس کے چہرے کو کنکھیوں سے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے کا چھایا تقدر پھر سے اود آیا تھا۔ برآمدے میں دھری چارپائی پر اپنے پرس رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ فرد بہار جو باورچی خانے سے برآمد ہوتی تو انہیں یوں خاموشی سے برآمدے میں بیٹھا دیکھ کر گویا ہوئی، آ گئی تم دونوں، چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ دونوں نے اکٹھے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اماں، کنزا کیسی ہے؟ صفیہ نے لب پر مچلتے سوال کو ان کے سامنے کر ہی ڈالا تو انہوں نے گہری سانس بھری۔ بہتر ہے، جب سے لوٹی ہے سو رہی ہے، تم لوگ مت جگانا اسے، سونے دو، رات کی جاگ رہی ہے تبھی دماغ تھک گیا ہے۔ وہ باورچی خانے کی جانب واپس مڑ گئی۔ ان دونوں کی اب بھی تسلی نہ ہوئی تھی مگر دونوں مڑے مڑے قدموں سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ کھانے کے دسترخوان پر بھی وہ سب خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔
کنزا کو کسی نے کھانے کے لیے بھی نہیں جگایا تھا۔ کھانا کھا کر باقی ماندہ کام نپٹا کر وہ سب وہیں برآمدے میں ہی بیٹھ گئی۔ شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ لوگ بس آنے ہی والے تھے۔ عطیہ نے کنزا کا جامنی رنگ کا فراک پجامہ استری کر کے لٹکا دیا، جس پر سفید دھاگے کا ہلکا سا کام ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ خوشی کے موقع پر بھی اس قدر اداس اور خاموش تھی۔ شام سے قبل ہی کنزا جاگ گئی تو وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئی۔ دوپہر کی نسبت اس کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ وہ حسب معمول ان سے باتیں کرنے لگی تو ان کے دل کا بوجھل پن کسی حد تک چھٹنے لگا۔ عطیہ نے کھانا لانے کا پوچھا تو کنزا نے منع کر دیا۔ سر میں درد کی وجہ سے اس نے چائے بسکٹ پر ہی اکتفا کیا۔ شام 5 بجے کے قریب سکینہ خاتون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دبی آواز میں انہیں گھرکا۔ لڑکیوں، وہ لوگ آ گئے ہیں، تم سب باورچی خانے میں مل کر کام سمیٹو اور کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور خبردار مجھے تم لوگوں کی فالتو کے ٹھٹے لگانے کی آوازیں نہ آئیں، اور سونی تم کنزا کے پاس ہی رہو اور اسے تیار کرا دو۔ انہیں مناسب ہدایات دیتی وہ واپس بڑے کمرے میں چلی گئی۔ کنزا نے لباس تبدیل کیا تو سونی نے اسے مناسب سا تیار کر دیا۔ ہلکی سی سرخی اور کانوں میں پڑے آویزوں نے اس کا روپ دہکا دیا۔ دیہی سی کسر سونیا کے 1-2 بار چھیڑنے پر اس کے دہکتے گالوں نے پوری کر دی تھی۔ سونی باجی، میں لڑکا دیکھ کر آئی ہوں، بڑا ڈیشنگ ہے، بلکہ ان کی بہن لبنہ بھی بڑی پیاری ہے۔ ماری اندر آتے ہی لہک لہک کر بتانے لگی۔ ہماری کنزا کسی سے کم ہے کیا؟ سونیا نے پیار سے کنزا کی ٹھوڑی کو چھوا تو وہ جھنک گئی۔ صحیح جوڑی لگے گی تم دونوں کی، ماریہ نے بسکٹ منہ میں ڈال کر بھرے منہ سے کہا تو کنزا نے اسے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ سکینہ خاتون نے اندر جھانکتے ہوئے سونیا کو اشارہ دیا کہ کنزا کو ساتھ لیے بڑے کمرے میں آ جائے۔ کنزا شرمائی لجائی دھیرے دھیرے قدم رکھتی سونیا کے پیچھے چلتی بڑے کمرے میں داخل ہوئی اور کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب کی نظروں میں ستائش ابھری اور بھائی کے برابر بیٹھی لبنہ بھی متوقع بھابھی کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سکینہ خاتون نے اپنے برابر جگہ بناتے کنزا کو ٹھیک اس جگہ پر بٹھایا جہاں مد مقابل دانیال بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے نظریں ہاتھوں پر ٹکائے بیٹھی رہی۔ بڑوں کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی جب سونیا اس کے برابر آ کر بیٹھی اور سب سے نظر بچا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اوپر نظر اٹھا کر ایک بار دیکھ تو لو، سامنے ہی ہمارے جیجا جی بیٹھے ہیں۔ بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے کنزا نے چور نگاہوں سے سامنے بیٹھے دانیال کی جانب دیکھا تو اس کی نظریں جم سی گئی۔ اس نے حیران نگاہوں سے لبنہ، تائی محمودہ اور تایا اسلم کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا شخص اس کی زندگی کے ہمسفر کے طور پر چنا گیا ہے۔ آنکھوں میں حیرت سموئے اس نے سونیا کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی سنجیدہ تھی؟ کیا سامنے بیٹھے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب چنا تھا؟ سونیا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی کو جانچا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا یقین نہیں آ رہا خود کی قسمت پر؟ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ قدرت نے اس کے ساتھ ایک ایسا عجیب مذاق کیا ہے۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا چھوٹے قد کا، کالی رنگت اور بھدے نقوش کا گنجا شخص اس کے حصے میں آیا ہے۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بدصورت شخص اس کے گھر والوں کی پسند ہے۔ وہ ایک آخری نظر اس مکروہ شخص پر ڈالتے اپنی آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں پر بند باندھتے تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب چلی گئی۔ سونیا اس کے اس رد عمل پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سکینہ خاتون کے ماتھے پر واضح لکیریں ابھری تھیں۔ کنزا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آج کالج میں بڑا اہم ٹیسٹ تھا تو رات بھر پڑھنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ فرد بہار نے سونیا کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ محمودہ تائی نے مسکرا کر بات بدل دی۔ وہ پہلے ہی کنزا سے مل چکی تھی اور کسی حد تک اس کی فطرت سے واقف تھی، مگر برابر بیٹھی لبنہ کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ اسے اپنی ہونے والی بھابھی کا یوں یکدم سب کے درمیان سے اٹھ کر جانا قطعاً پسند نہیں آیا۔ سونیا خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں کنزا کنول اور صوبیہ سے لگی سسک رہی تھی اور وہ دونوں حیران پریشان خریز کے رونے کا سبب دریافت کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے کنزا؟ تم یکدم یوں سب کے درمیان سے بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے کیوں اٹھ کر چلی آئی ہو؟ سونیا نے اس کے شانے پر ہاتھ دھرا تو وہ بھپڑ گئی۔ یہ ہے وہ گڈ لکنگ اور ہینڈسم؟ سونیا نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ آہستہ بولو کنزا، وہ لوگ سن لیں گے۔ صفیہ جو کچھ دیر پہلے ہی اندر داخل ہوئی تھی اس کے اونچی آواز میں بولنے پر دبی دبی آواز میں بولی، تو سن لیں، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ سنیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ اپنے اس بدصورت بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے لفظ بدصورت پر اور سب اپنی جگہ ٹھٹکی تھی، خصوصاً سونیا جو تقریباً 10 منٹ اندر مہمانوں کے درمیان بیٹھ کر آئی تھی اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس 25-26 سال کے خوش شکل لڑکے کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کنزا؟ اس قدر ہینڈسم بندے کو تم بدصورت کہہ رہی ہو؟ اس قدر نادانی کی امید نہ تھی تم سے۔ صفیہ بھی حیران تھی۔ ہاں، دماغ چل گیا ہے میرا۔ ایک بات بتا دوں میں، جو تم لوگ تایا جی اور اماں کو بتا دینا کہ میں مر جاؤں گی مگر کسی طور اس بدصورت شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ رونے لگی اور وہ چاروں اس کے الفاظ پر گمسم اسے روتا دیکھنے لگی۔
यकदम सोनिया को फिर से दोपहर वाली बेचैनी महसूस होने लगी तो इसने इन तीनों को वापस बावर्ची खाने की जानिब भेज दिया ताकि रात के खाने का इंतज़ाम कर सकें, और वो खुद किंजा के पास ही रुक गई। वो किंजा से कुछ फासले पर बैठी उसे रोता हुआ देखने लगी। खुद इसका दिल भी इस कदर मुस्तरिब था कि यकदम इसे शदीद घुटन का एहसास होने लगा। इसने मोबाइल निकालकर मैसेज टाइप किया, जल्दी घर पहुँचो प्लीज़, और शमून को भेज दिया। थोड़ी देर बाद इसका मोबाइल फिर से बजा। आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, क्यों सब खैरियत है? अब वो इसे क्या बताती? इसने जवाब देने की बजाय मोबाइल वापस रख दिया। किंजा बदस्तूर सिसक रही थी। अब इसे सिर्फ़ और सिर्फ शमून की वापसी का इंतज़ार था। वो रात बहुत गहरी और इससे कहीं ज़्यादा खामोश थी। रात के इस गहरे सन्नाटे में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उभरती तो यकदम इस खामोशी का दम टूटता और फिर से गहरी तवीज़ और पुरअसरार खामोशी का राज होता। वो दोनों भी इस वक्त बरामदे से सेहन में जाती सीढ़ियों पर खामोश बैठे थे। आज कमरे में हस्बे मखून महफिल भी ना जमी थी, जिसकी वजह किंजा का अजीबो-गरीब बर्ताव था। शमून ने लौटने के बाद किंजा से खुद बात करके इसे समझाने की कोशिश की, मगर किंजा कुछ सुनने को तैयार ना थी। इसकी एक ही ज़िद, एक ही रट थी कि वो किसी सूरत इस शख्स से शादी नहीं करेगी, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो ऐन निकाह के वक्त सबके सामने इनकार कर देगी। शमून इसके मुंह से ये सब सुनकर इतना ही हैरान हुआ था जितना कि वो सब, मगर वो मज़ीद बात बढ़ाकर घर ठहरे मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। और मज़ीद सफ़िया की अकल थी जिसने बात बख्तियार बेगम के कानों में डाल दी थी। गोया बात घर के बड़ों तक पहुंच चुकी थी और अब इन सबको डर था कि कहीं किंजा घर के बड़ों के सामने भी इसी रद्द-ए-अमल का इजहार न कर दे। रात के खाने के बाद बर्तन और किचन समेट के वो सब ही बगैर किसी से बात किए अपने बिस्तरों पर लेट गई थी। सबकी निगाहों में एक दूसरे के लिए तहरीर थी, मगर लब न जाने क्यों खामोश थे। लुबना ने रात के खाने के बाद किंजा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे सकीना खातून ने बड़ी खूबसूरती से किंजा की नासाज़ी तबीयत पर महमूल करके टाल दिया था। खाने पर भी यकीनन सब ने किंजा की गैर मौजूदगी को वाक़िया महसूस किया था। खाने के बाद सब लोग ही अपने कमरों में चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है शमून, आज किंजा को क्या हुआ है? बिलाखिर खामोशी का कफल सोनिया के बोलने से टूटा था। बरामदे में बल्ब जलने की वजह से सेहन में किसी हद तक रोशनी थी, मगर वो सीढ़ियों के जिस हिस्से पर बैठे थे वहाँ काफ़ी अंधेरा था। पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इसका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है और इसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती। बहुत अजीब सा दिन था आज। मैं पूरा दिन अजीब सी बेचैनी महसूस करती रही हूँ। घर का माहौल भी तनाव का शिकार है। हाँ, पूरा दिन मैं भी परेशान ही रहा हूँ, और अब शाम में भी जो कुछ हुआ। वो लम्हा भर को रुका और उसने चौंक के सोनिया के चेहरे को देखा। सोनी? सोनिया ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। कुछ था इसके लहजे में जो सोनिया को चौंका गया था। कहीं नैनी सब कुछ इस रिश्ते से इनकार के लिए तो नहीं कर रही है? मेरा मतलब है, शायद वो किसी और को पसंद। सोनिया के चेहरे के नागवार तासुरात देखकर इसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। क्या हो गया है शमून, तुम अपने अल्फाज पर गौर करो कि तुम क्या कह रहे हो। यार, मैं बदगुमान नहीं हो रहा। तुम जानती हो कि मैं रवायती किस्म का भाई नहीं हूँ जो ये सोचूं कि अगर मेरी बहन किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हो तो मैं गैरत के नाम पर इसकी ज़िंदगी जीरन कर दूंगा। बस इसके इस अबनॉर्मल रवैये की वजह से उलझ गया हूँ। आज दिन भर इसने कोई सजदा भी नहीं किया मासिवाए फजर के, हालांकि वो कहाँ कोई नमाज छोड़ती है। तुम अपने तईं इसको जांचने की कोशिश करो, शायद वो किसी बात पर टेंस हो सकता है कि वो भी शादी ना करना चाहती हो, या हो सकता है कि वो यहाँ शादी ना करना चाहती हो। सोनिया ने इस बात में सर हिलाया और शाम से इन तमाम पहलुओं पर गौर कर रही थी, जिससे शमून ने इसकी तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं 1-2 दिन बाद इससे बात करती हूँ, बस तुम अम्मा को काबू में रखना। तुम्हें पता ही है वो ज़ुबान की किस कदर तेज़ हैं। एक बार जो शुरू हुई तो खामोश कराना मुश्किल हो जाएगा। ताई का पारा चढ़ा हुआ ही होगा। एक तो किंजा जिस तरह से मेहमानों के दरमियान से उठकर चली आई, और ऊपर से जो इसने वावीला किया है, और सफ़िया की जो मोटी अकल है कि अम्मी तक बात पहुँचा आई है। सच है कि मोटे बंदे की अकल मोटी ही होती है। सोनिया इसकी बात पर मुस्कुरा दी। अब हंस क्यों रही हो? ये हंसने का मुकाम है क्या? इसने इसे घूरा तो इसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो शमून, मेरी बहन बहुत खुश नसीब है। इसने दिल से यूँ पहली बार अतिया से मुंसलिक करके इसकी खुले दिल से तारीफ़ की थी। अजीब सी चमक शमून की आंखों में दर आई और वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। हाँ, अच्छा तो मैं हूँ, मगर लोगों को कदर ही नहीं कि किस कदर अजीम गोहरे नयाब बल्कि कोहरे नूर तुम लोगों के इस घर में है। इसके इस शोक जुमले पर सोनिया हंस दी तो वो भी मुस्कुरा दिया।